دنیا کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو آداب۔ میرا نام ہے قربان ملک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے کے ساتھ اتنت دیالو ہے۔ جنپد شاملی کے ایتہاسک قصبے جلال آباد میں ہوں، اور جلال آباد کی وہ عظیم اور باکمال بڑی شخصیت کے مزار پر میں آیا ہوا ہوں، حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب جلال آبادی، جن کے مرید بتایا جاتا ہے ساری دنیا میں موجود ہے، اور حضرت جی کا جو جلوہ ہے وہ ساری دنیا میں قائم ہے۔ اسی مدعے پر اور حضرت جی کے نام پر خاص چرچا کرنے جا رہے ہیں قاری محمد شعیب کیرانوی۔ مشکل سے حضرت جی کا ٹائم لیا ہے کہ 2-4 منٹ حضرت جی کے بارے میں بتایا جائے۔ جی حضرت ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ ویسے تو مشیع اللہ خان صاحب کا بہت بڑا نام اور بڑا مقام ہے، لیکن جتنی جانکاری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے بس مائک پر بیاں کر دیجیے۔ حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بہت بڑے عالم دین، باکمال انسان گزرے ہیں۔ بے شک۔ آپ کے مریدوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا فیض جاری اور ساری ہے۔ بے شک۔ آپ نے روحانی اعتبار سے بھی، تعلیمی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ کے اس دیار میں بیٹھ کر، چھوٹی سی بستی میں بیٹھ کر، دنیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے قصبوں میں آپ کا فیض اس وقت سے جاری ہے۔ دور دراز سے، غیر ممالک سے لوگ آتے تھے جی اور اپنی اصلاح کراتے تھے، اخلاق سیکھتے تھے، اپنی صحیح کس طرح زندگی گزارنی ہے حضرت ان کو بتاتے تھے کہ اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس کے مطابق ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بے شک۔ جی تو حضرت یہ تمام چیزیں اپنے مریدوں کو اپنے بتلاتے تھے۔ حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب کے پیر مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جی جی، حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ آپ اپنے پیر سے خاص محبت اور لگاؤ رکھتے تھے، بے شک۔ اور پیر کا بھی ان سے خاص تعلق تھا۔ حضرت نے اپنے 10 خلفاء میں سے ایک فہرست جاری کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ میں ان 10 اپنے ساتھیوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے خلیفہ سے میں مطمئن ہوں کہ ان کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اور جو ان سے تعلق اور اصلاحی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو وہ کرے، میں ان سے بہت مطمئن ہوں۔ مولانا صاحب کا نام بیاں کیا۔ ہاں، حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا، اچھا، مشیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مقام، ایک بہت پائے کے بزرگ تھے۔ آپ کا ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں ایک مقام تھا۔ آپ کا تربیت کا ایک نرالا انداز تھا۔ بہت سے وہ حضرات جو دوسری جگہ جن کی اصلاح نہیں ہو پائی، ہمارے بڑے بڑے اکابر کے صاحبزادے حضرت کے پاس آئے، حضرت ان کی اصلاح فرمائی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ولی کامل بن کر نکلے اور دنیا میں چمکے۔ اچھا قاری صاحب، حضرت جی نے مدرسہ بھی قائم کیا ہے، سنگ بنیاد رکھی جلال آباد میں۔ جی جی، جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ابھی انشاءاللہ وہاں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہیں چلتے ٹھیک ہے۔ ہیں۔ جس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی ہے، یہ وہ مدرسہ حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ جی حضرت جی، مدرسے کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدرسہ جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد ایک مشہور و معروف دینی ادارہ ہے۔ اس ادارے کی بنیاد مسیح الامت حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے رکھی ہے۔ حضرت مولانا مشیع اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، جیسا کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کا پیر و مریدین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، پڑھایا بھی ہوگا حضرت جی نے؟ آپ نے یہاں پڑھایا بھی ہے، درس دیا ہے، اور آپ کے شاگردوں میں واسطہ بالواسطہ ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں،
اور اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا فیلڈ میں۔ قاری صاحب، اس دور میں جتنے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اب تعداد بہت کم ہو چکی ہے۔ ہاں، اصل میں بات یہ ہے، تعداد اتنی زیادہ تو کم نہیں ہوئی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس میں اور دیگر جو اسکول ہیں ان میں بھی تعداد کم ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن نے اسٹوڈنٹ کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اب ابھی کتنے اسٹوڈنٹ موجود ہیں؟ ابھی تقریباً 400 اور 450 اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ قرآن الحمدللہ۔ کریم اور مولویت کی جو تعلیم ہے اس کے علاوہ جسے سرکار بھی چاہتی ہے، ہمارے علماء بھی اب چاہتے ہیں کہ میتھ سائنس پڑھیں۔ جی، مدرسے میں عصری تعلیم ہے، انگلش میڈیم ہے، اور اسی طریقے سے اور کمپیوٹرز سکھایا جاتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو اجازت ہے کہ وہ کمپیوٹر سیکھے، باقاعدہ کمپیوٹر روم بنایا گیا ہے سیکھنے کے لیے، ٹیچرز رکھے گئے ہیں انگلش کے لیے، ہندی کے لیے، عربی کے لیے۔ پڑھائی کا کیا وقت ہے اسٹوڈنٹ کی؟ پڑھائی کا یہاں 24 گھنٹے میں کچھ تو بچوں کی پڑھانے کا وقت ہوتا ہے اور کچھ اسٹڈیز کرتے ہیں۔ صبح سے 6:30 سے 10:30 تک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سے 5 تک کے تعلیم ہوتی ہے، اور مغرب بعد عشاء بعد طلبہ اپنے مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت جی، اسٹوڈنٹ آس پاس سے ہی ہوں گے؟ جی ہاں، علاقے سے ہیں اور دور دور سے بھی ہیں یہاں، یعنی مراد آباد اور مظفر نگر، سہارنپور، کیرانہ، باغپت، دہلی، ان تمام تو جگہوں سے۔ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ مدرسے کی گڈ ول اور ماشاءاللہ سے یہاں کے مینجمنٹ سے خوش ہے؟ جی الحمدللہ، ہر چیز سے۔ یہاں پرنسپل صاحب ہیں، یہاں جو ناظم صاحب ہیں، وہ بہت اچھے سسٹم سے اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں، اور بہت اچھی ویوستھا ہے۔ فیس کیا رہتی ہے؟ یہ کوئی فیس نہیں ہوتی یہاں۔ فری آف کوسٹ، دین کا کام تو بس فری کہ اللہ کے لیے کرو، پڑھو۔ جی، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارے یہاں سے لوگ کافی بڑا ماشاءاللہ سے ادارہ ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے۔ کتنے رومز بنے ہوئے ہیں؟ ہاں، کافی رومز ہیں۔ تو آپ بتائے گا، نیچے پڑھائی ہوتی ہے، اوپر رہنے کا؟ جی یہ ہاسٹل ہیں ادھر بھی، اور اس سامنے بھی ہاسٹل ہیں، اور ادھر جو ہے کلاسیں لگتی ہیں۔ اچھا، آپ ایک ذمہ دار اور بڑی شخصیت ہونے کے ناطے آپ بھی یہاں معتبر ہیں اور استاد ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے دیش کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے؟ میں یہاں کا ٹیچر ہوں، ذمہ دار تو دوسرے ہیں، جناب ٹیچر کو بھی ذمہ داری کیسے؟ قاری محمد ولی اللہ صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیمی جو نظام دیکھتے ہیں حضرت مولانا آرزو میاں صاحب ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ میں ایک ٹیچر ہوں یہاں، اور بھی بہت سے ٹیچر ہیں۔ گنبد ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ہاں، اچھا ماشاءاللہ، اچھا گنبد بنایا گیا ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے۔ یہ دارالحدیث کہلاتی ہے، یعنی بچہ جب پڑھتا ہے اس کا لاسٹ ایئر جو ہوتا ہے جی وہ اس میں پورا کیا جاتا ہے، مولویت کا جو کمپلیٹ ہے سال وہ اس میں ہوتا ہے۔ اس میں کلاس لگتی ہے اس کی۔ بہرحال قاری صاحب، آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نے حضرت مشی اللہ خان صاحب کا مزار آپ کو دکھایا، جو انہوں نے سنگ بنیاد رکھی اس مدرسے کی، یہ مدرسہ دکھایا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی پازیٹیو رائے ضرور پیش کریں۔ ایک بار پھر السلام علیکم۔